کون جانتا تھا کہ 27 اکتوبر سن 1943 کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں پیدا ہونے والے اس فرزند کو پورے عالم اسلام میں کس چمک کے ساتھ طلوع ہو کر چمکنا ہے کہ ان کے مقابلے میں باقی سب کی چمک مان پڑ جائے گی۔ مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کے گھر میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے مفتی محمد تقی عثمانی کی شکل میں ایک ایسا گوہر نایاب پیدا ہوا کہ جن کی چمک سے پوری دنیا کی علمی محفلیں بارونق ہیں۔ اگرچہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، لیکن وہ اپنی خدمات میں اپنے بڑے بھائی مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سے بھی بہت آگے ہیں۔ اگر حقیقت حال کو مد نظر رکھا جائے تو موجودہ دور میں اہل حق میں ان کی ٹکر کی کوئی دوسری علمی شخصیت پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ 7 بر اعظم میں پھیلی پوری امت مسلمہ میں یہ ایک واحد شخصیت ہیں جن کی بات پر عجم، عرب اور دنیا جہاں میں پھیلی امت مسلمہ سر تسلیم خم کرتی ہے، اور ہر مشکل گھڑی میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی پہلی اور آخری نظر انہی کی طرف جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ افریقہ میں قادیانیوں کے متعلق غیر مسلم ہونے کے سلسلے میں کیس چل رہا تھا اور عدالت میں دلیلیں دینی تھیں، تو افریقہ کے مسلمانوں کی نظر پوری دنیا کو چھوڑ کر اس مقصد کے لیے جس ہستی کی طرف پڑی وہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تھے، جو افریقہ والوں کی دعوت پر افریقہ گئے اور کورٹ میں اپنی دلیلوں سے قادیانیوں کو کافر ثابت کرنے میں کامیاب رہے۔ محترم دوستو، مفتی تقی عثمانی صاحب وہ ہستی ہیں جنہیں سعودی عرب ایک لمبے عرصے سے سعودی شہریت دے کر چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب وہیں سعودی عرب میں ہی رہیں، لیکن یہ درویش اپنی مٹی سے محبت کا قرض چکانے کے لیے حرمین شریفین کا پڑوس چھوڑے ہوئے ہیں، جنہیں ان کے ملک کے حاکموں نے بھلے ہی ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ نہ دیا ہو، مگر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے ان کی دینی خدمات کے اعتراف میں انہیں اپنے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا ہے۔ محترم دوستو، آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ صرف اسلامی دنیا کے حکمران ہی نہیں بلکہ انگلینڈ کے سابقہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے شمالی امریکہ کے حاکموں تک مفتی تقی عثمانی صاحب سے وقت لے کر اسلام کے نظام معیشت یعنی اکانومی سسٹم پر مشورہ لیتے ہیں۔ دنیا کی نامور اور مشہور یونیورسٹیز سے لے کر ورلڈ اکنامک فورم جیسے عالمی فورمز پر اکانومی کے موضوع پر تقریر کرنے کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ 150 سے زائد عربی، اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں کا علمی خزانہ امت مسلمہ کے لیے لکھ کر ہدیہ کر چکے ہیں، اور یہ کوئی صرف 150 کتابیں ہی نہیں بلکہ ایک کتاب کی کئی جلدیں ہیں، اور ہر جلد میں ہزاروں صفحات ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی عدالت سپریم کورٹ میں 20-25 سال چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں۔ یہ ایک واحد ایسے مصنف ہیں جنہوں نے آسان ترجمہ قرآن کو زمین کی بجائے دنیا بھر میں سفر کے دوران جہاز پر لکھا اور یوں ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کر دیا۔ محترم دوستو، مفتی تقی عثمانی صاحب وہ پہلے عالم دین ہیں جنہیں عربی زبان پر اپنی مادری زبان جتنی مہارت حاصل ہے اور انگریزی میں بھی بہترین مہارت حاصل ہے۔ اس طرح دونوں زبانوں پر مکمل عبور کی وجہ سے ان کا لکھا گیا انگریزی ترجمہ قرآن آج یورپ میں مسلمانوں کے گھر گھر میں موجود ہے، جس سے وہ قرآن کریم کو آسانی سے اور صحیح طور پر سمجھ پا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے دوستو بھائیو، آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی بایوگرافی سنی، یقین مانے دل خوش ہو جاتا ہے، خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ہمیں فخر ہے اپنے اکابر پر، اپنے اساتذہ پر، خصوصاً شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکات عالیہ پر، کہ آپ سن چکے ہیں کہ سعودی حکومت کئی مرتبہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کو آفر کر چکی ہے کہ آپ یہاں سعودیہ میں آئیں، یہاں آ کر آپ مکمل طور پر رہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں پاکستان میں ہی رہوں گا۔ وطن کی مٹی سے حضرت شیخ الاسلام وفا کر کے دکھا رہے ہیں۔ بات وہی ہے کہ ہمارے دیس کے حکمران حضرت مفتی صاحب کو بڑا ایوارڈ کوئی دے یا نہ دے، لیکن پوری دنیا کے بادشاہ شیخ الاسلام کو دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ دے بھی چکے ہیں
اور دینے کے لیے تیار بھی ہیں۔ ایسی عظیم ہستی ہے کہ صرف امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ نان مسلم لوگ بھی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے فیض حاصل کرنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، اللہ جب بھی زندگی میں موقع دے تو حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ کی ضرور زیارت کریں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے اسفار پڑھیں اور ان کا سارا ترجمہ قرآن پڑھیں اور ان کے خطبات پڑھیں۔ یقین مانیں زندگی روشن ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔